یہ آج کا جو فیصلہ ہے یعنی کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ معاملات پی ٹی آئی کے لیے قانونی حوالے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس لیے یہ فیصلے اس سمت میں آ رہے ہیں، یا نہیں جناب بس ٹھیک ہے کچھ کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں لیکن اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھتے آپ کہ اوورآل ماحول بہتر ہو رہا ہے؟ کہ میں بالکل اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا، میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں کچھ انڈیپینڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں یہ سب بائی ڈیزائن تھے اور یہ ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کے لیے اور پولیٹیکل ان کے موٹیوز کے ساتھ جو ہے یہ کیسز بنائے گئے۔ کسی کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں تھا، کسی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر جو کارروائیاں دکھائی جا رہی تھیں وہ ہو سکیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس جیسی اوپن ہیئرنگ اسے اوپن کورٹ میں ملی ہیں وہ اس کا آج ہی بلکہ جو الزام تھا جو خان صاحب کلیم کر رہے تھے اس کو خود پروسیکیوٹر صاحب نے مان لیا کہ اس سائفر کے اندر جو چیز کہی گئی تھی وہ خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی تھی اور نہ کرنے کے بدلے میں جو ہے وہ پاکستان کو سفر کرنا پڑنا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ ان کے پر تو آپ بالکل نام لے کر اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں، وہ اعتراض آپ کا ابھی تک قائم ہے یا چونکہ آپ نے بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں لگتا ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کر دیا ہے تو اس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے جی یہ ہم کسی کے نہ خلاف ہیں نہ ہم کسی کے خواہ مخواہ جو ہے وہ نام لیتے ہیں۔ جب آپ انصاف کریں گے تو ہم آپ کی تعریف کریں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب نے 2007 کی تحریک میں کلیدی کردار ادا کیا اور اس طرح سے ہمیشہ سے ان کا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے کہ جو اگر کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے تو جب تک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی یہ آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بھی ہمارا وہ اسٹانس رہا ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ جو کیسز جس توشہ خانہ کیسز کے اندر جو ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، وہ کسی قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوا۔ آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیس کو 3 دفعہ ریمانڈ کیا جائے اور اسی جج کو واپس بھیج دیا جائے اور وہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ہمیں سزا دے گا، لیکن چونکہ ہم قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس جوڈیشل سسٹم سے باہر خود کو نہیں لے کے جانا چاہتے تھے۔ اس سسٹم کی بقا کے لیے خان صاحب نے جو ہے وہ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ سزا ملنی ہے اس کے باوجود وہ ہر اس کورٹ میں پیش ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا۔ اب کیا ہے ان کے چیف جسٹس صاحب پر اب اعتماد ہے آپ کے خیال میں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب دیکھیے جی اعتماد ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آج بھی سائفر کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ ہر ہفتے جو ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ صرف ہمارے کیس ہی زیادہ تر وہاں لگ رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی درخواست وہاں پہنچی ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کا ابتدائی کامنٹ آ گیا نا، مجھے الاؤ می کہ میں ذرا اس میں محسن رانجھا صاحب سے بھی ایک کامنٹ کروں۔ اچھا رانجھا صاحب، اب یہ انتصار پنچوتا صاحب ظاہر لیگل ٹیم کے ممبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے دنوں میں جو کچھ کیسز میں تواتر سے ضمانتیں ہوئی ہیں وہ اس کو ہرگز بھی زاویے سے نہیں دیکھتے کہ جناب کوئی ماحول بدل رہا ہے یا کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بطور مجموعی۔ ان کا خیال ہے کہ بس معاملہ بڑا سادہ ہے کہ اب ججوں نے بالعموم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے بالخصوص پریشر سے آزاد ہو کر کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو بس فیصلے میرٹ پہ آ رہے ہیں، اس میں ریلیف مل رہا ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو بشمول آج والا فیصلہ جو ٹیریان وائٹ کیس والا جو فیصلہ ہے آج؟ دیکھیے جہاں تک عدالتی فیصلوں کا سوال اٹھتا ہے، عدالتیں اپنے فیصلے کر سکتی ہیں اور خود مختار ہیں۔ ہم عدالتوں سے پسند کے فیصلے آئیں تو تحریک انصاف کی طرح تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور نہ آئیں تو ناراضگی کا اظہار کریں، تو یہ تو ہم نہیں بات کر سکتے۔ نہ ہی مسلم لیگ نون اس حوالے سے کوئی یہ نقطہ نظر رکھتی ہے کہ عدالتیں اگر حق میں نہیں ہیں تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ عدالتوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بیچ میں باقی کیسز ہیں، دیکھیں جی میں آپ کو بول تو میں بھی رہا ہوں نا، میں 2-3 چیزوں پہ میرا اعتراضات ہیں۔ اب یہ جو ایک خاص طور پہ یہ فیصلہ آیا ہے، اب یہ جس طریقے سے انصاف جلدی، میں سب سے سمجھتا ہوں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز کی تقرریاں ہوئی ہیں نا وہی غلط ہیں۔ یہ ججز کی تقرریوں کا جو طریقہ کار تھا ثاقب نثار کے دور میں، جو جج اس وقت لگائے گئے تھے اور وہ سارے جس طریقے سے اپوائنٹ کیے گئے تھے، وہ ججز جو تھے مخصوص چیمبر سے ان کا تعلق ہے، کہیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے
اور ان چیمبرز کی جو ہے اپنی لائکنس ڈس لائکنس ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور اکثریت جو ایسے جج تھے وہ آ گئے جوڈیشری میں. اب ظاہر فیصلے تو حق میں ہی آئیں گے نا. اب ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ فیصلہ خلاف کریں تو کون، تو اب تک تو نہیں آ رہے تھے، ابھی آنا شروع اپنے اس کے خلاف. جی یہ کب اب سے آنا شروع ہوئے؟ نہیں یہ تو کافی عرصے سے یہ شروع کر رہے ہیں. تواتر سے ضمانتیں تو کچھ عرصے میں ابھی ہوئی ہے نا، ورنہ توشہ خانہ چلتا رہا نا لمبا، یا 9 مئی چلتا رہا نا. ابھی زمانہ تو ابھی کچھ عرصے میں ہوئی. توشہ خانہ کیس الیکشن ایکٹ کے مطابق 90 دنوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. توشہ خانہ کیس کی جو فرد جرم تھی نا، فرد جرم لگنے کے لیے آپ کو 6-7-8 مہینے تو فرد جرم نہیں لگ سکی تھی، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر جو ٹرائل چلا وہ تو بعد کی بات ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ نے کتنے عرصہ اس کو روکی رکھا. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا توشہ خانہ. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. جو ریلیف خان صاحب کو سہولیات مل رہی ہیں، میں تنقید نہیں کرتا، میرے لیے عدالتیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی نقص جو ہے یہ اس وقت کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جن کو ہم اپوز کرتے رہے، لیکن ہمارے پاس تعداد نہیں تھی پارلیمنٹ میں اس کمیٹی میں. لیکن پارلیمنٹ تو ویسے ہی اس کا کوئی رول نہیں ہے ان اپوائنٹمنٹس کے بیچ میں. یہ سارا طریقہ کار ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب تحریک انصاف والے آج بھلے گڈ ٹو سی یو جب ان کو ہو جائے تو یہ بات کر لیں اور خوش ہو جائیں. جب ان کو آن لائن بلا لیا جائے، میں آن لائن بلانے پہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ جو گڈ ٹو سی یو والی بات ہوئی، یہ ابھی تک گڈ ٹو سی یو والی فلم چل رہی ہے. یہ اس وقت تک فلم چلتی رہے گی جب تک وہ تقرریاں جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو کی گئی تھی، وہ ثاقب نثار صاحب اور ان کا جو پورا بندیال صاحب اور یہ جو پورے جج صاحبان تھے، ان کی جو لائکنس ڈس لائکنس تھی، یہ ادھر سے ہی سارے یہ نیچے سے ججز آئے ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کی نظر میں ججز کی ایک خاص تعداد جو ہے وہ جھکاؤ رکھتی ہے پی ٹی آئی کی طرف، ان کی نظر میں ججز کی ایک خاص تعداد دباؤ میں ہے. یہ انتصار صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے جب ہم اس کیس کی بات کر رہے تھے؟ اپنا پوائنٹ میں کریں پھر میں آگے بڑھوں. سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ تحریک انصاف کے دور کے اندر ان ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ ججز وہ ہیں جو 2015، 16 اور 17 میں پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے اپوائنٹ ہوئے. یہ تو فیکچولی انکریکٹ بات ہوگی. دوسرے نمبر پہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں کہ جوڈیشری کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، نثار صاحب کا دور کا کہہ رہے ہیں نا، میرے اپنے ذاتی، میں ثاقب نثار کے دور کا کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت یا نہیں حکومت، حکومت کا تو رول ہی نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں نا جی، یہ سر اب مجھے باتیں میں نے آپ کی تمام باتیں بالکل خاموشی سے سنی ہیں. اب آپ حق رکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اس کے کوئی بھی کمنٹ کیجیے گا، لیکن یہاں مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیں. وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کے اندر جو انڈکشن کا پروسیس ہے، اس کے اوپر ہم تمام جو ہیں لوگ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر سوالیہ نشانات بہت زیادہ ہیں. اس کو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. لیکن اس طرح سے یہ ایک ایجنڈا کے تحت بات کرنا اور صرف اپنے پرپز کے لیے بات کرنا، وہ بڑا انتہائی نامناسب ہے.